آج نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 ہے۔ اس میں ابتدائے افرینش زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کا ذات کا کوئی ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کا جز بنا ڈالا، اور جو اس کے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے حالی سمجھ لیں۔ وہ ہے ہوا نہیں، موجود ہے مگر عدم سے موجود نہیں آیا، اور ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں کو توازن میں ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جدا گانا طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دیں، اور ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، وہ ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کیں، اور ان میں ایسا پانی بہایا کہ جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زہار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کے پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا، پھر اللہ سبحانہ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ تھا، اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی، پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑ دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، پانی کے ابتدائی حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے لگی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی، تہ بتہ پانی جاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جاگ کھل ہوا اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا، نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندنوں سے جوڑنے کی ضرورت، پھر ان ستاروں کی سجدج اور تاروں کے چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپاش چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سربا سجود ہیں جو رکوع نہیں کرتے، اور جو کچھ رکوع کرتے ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتاتے نہیں، نہ ان کی آنکھوں میں نیند آتی ہے، نہ ان کی عقلوں میں بھول چک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان
انسان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں تو کچھ وحی الہی کے امین اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہ میں جمے ہوئے ہیں، ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پایوں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اس کے نیچے اپنے پیروں پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہے۔ وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور کو آخری تصور نہیں کرتے، نہ اسے محل و مکان میں گرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ و نظائر سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شور از زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا وہ صاف ستھری ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی، اسے ایک ایسی صورت بنائی کہ جس میں موڑ ہے، جوڑ ہے، اعضاء ہیں، مختلف حصے ہیں، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا وہ کھنکھنانے لگی، ایک وقت مدت معین معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد حصوں سے اس کا حمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں، اس کے پیمان و وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے، اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔